بسم اللہ الرحمن الرحیم ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ واللہ بکل شیء علیم وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ واللہ عنده اجر عظیم فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم ومن یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفه لکم ویغفر لکم واللہ شکور حلیم عالم الغیب والشہادۃ العزیز الحکیم۔ یہ سورہ تغابن کا دوسرا رکوع یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ ما اصاب من مصیبت، نہیں پہنچتی ہے کوئی مصیبت الا مگر بِإِذْنِ اللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے، وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ اور جو شخص اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے، یہدی اللہ تعالیٰ راہ دکھاتا ہے قلبہ اس کے دل کو، واللہ اور اللہ تعالیٰ بِكُلِّ شَيْءٍ علیم ہر چیز کو جاننے والا ہے، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ اور کہنا مانو تم اللہ تعالیٰ کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ پھر اگر تم منہ موڑ لوگے، فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا پس اس کے سوا نہیں کہ ہمارے رسول کے ذمہ ہے البلاغ المبین کھلم کھلا پہنچا دینا۔ اللہ لا الہ الا ہو اللہ تعالی نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق مگر صرف وہی، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون اور چاہیے مومنوں کو کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں۔ یا ایہا الذین آمنوا اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، ان من ازواجکم تمہاری بعض بیویاں، و اولادکم اور تمہاری بعض اولاد، عدوًا دشمن ہے، لکم تمہارے واسطے، فاحذروہم پس تم بچو ان سے، وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا اور اگر تم معاف کر دو، چشم پوشی کر لو اور بخشش کر دو، پس بے شک اللہ تعالیٰ بخشش فرمانے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ انما اموالکم بے شک تمہارے مال، و اولادکم اور تمہاری اولاد، فتنۃ آزمائش ہیں، واللہ عندہ اور اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اجر بدلہ عظیم بڑا، فاتقوا اللہ پس ڈرو تم اللہ تعالیٰ سے، مستطعتم جتنی تم میں ڈرنے کی استطاعت اور طاقت ہے، واسمعوا اور توجہ سے سنو، وَأَطِيعُوا اور کہنا مانو،
وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ، اور خرچ کرو تم، بہتر ہے تمہاری جانوں کے لیے۔ وَمَن یُوقَ، اور جو بچا لیا گیا، شُحَّ نَفْسِهِ، اپنی جان کے بخل سے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، بس یہی لوگ ہیں کامیاب ہونے والے۔ ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا، اگر تم اللہ تعالیٰ کو قرض حسنا دو گے، یضاعفہ، دو چند کر کے، کئی گنا کر کے لوٹائیں گے اللہ تعالیٰ تم کو، ویغفر لکم، اور تمہاری بخشش فرما دیں گے اللہ تعالیٰ۔ واللہ، اور اللہ تبارک و تعالی، شکور، ایک قدردان ہے، حلیم، بردبار ہے، عالم الغیب، غیب کا جاننے والا ہے، والشہادتی، اور ظاہر کا جاننے والا ہے، العزیز، غالب ہے، الحکیم، حکمت والا ہے۔ ان آیات میں ایمان کے ثمرات کا تذکرہ ہے کہ بھئی کیسے پتہ چلے آپ کو کہ میرے ایمان کی نوعیت کیا ہے۔ آدمی کوئی محنت کرتا ہے تو اس کا پھل سامنے آتا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ میری یہ محنت جو ہے وہ بار آور ہوئی ہے۔ جس بندے کے اندر ایمان پختہ ہوگا، پہلا ثمرہ ایمان کا یہ ہوگا کہ وہ جو بھی مصیبت اسے آئے گی وہ یہ سمجھے گا کہ یہ مصیبت اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے، اور ہر مصیبت انسان کو، ہر پریشانی انسان کو بوجہ اور بسبب جو ہے وہ گناہ کے آئے یا سزا بن کر آئے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو راہ حق کے اندر مصائب پیش آئے، پریشانیاں پیش آئیں، اور جس طرح بھی اسے پریشانی پیش آئے گی، جب اس کے دل کے اندر ہدایت کا نور ہوگا تو اس کا دل جو ہے وہ مطمئن رہے گا۔ پیران پیر سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ آپ بہت بڑے تاجر تھے، کسی نے آپ کو آ کر اطلاع دی کہ آپ کا جو جہاز پانی کے ذریعے آنے والا آپ کا تجارتی سامان لا رہا تھا وہ ڈوب گیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا الحمدللہ۔ کچھ دیر کے بعد کسی نے آ کر اطلاع دی کہ نہیں، وہ اور جہاز تھا جو ڈوب گیا، آپ کا سامان لانے والا تجارتی جہاز جو ہے وہ محفوظ ہے۔ آپ نے فرمایا الحمدللہ۔ تو سننے والوں نے پوچھا کہ حضرت دونوں مواقع پر آپ نے الحمدللہ فرمایا، اس کا کیا مطلب؟ آپ نے فرمایا دیکھو، میرا دل اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر ہر دو نوعیتوں کے وقت جو ہے وہ مطمئن تھا، لہذا اگر ایمان نہ ہو تو بندہ چھوٹے چھوٹے مسائل آ جاتے ہیں تو ان مسائل کو لے کر وہ ایک قسم کا مریض بن جاتا ہے، آہو واویلا کرتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ اور جب اس کو یہ ہو کہ بہرحال میرے اللہ کا حکم ہے، اور قرآن حکیم میں ہے وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، کہ بہت ساری چیزوں کو تم اپنے لیے مفید سمجھتے ہو لیکن وہ نتائج کے اعتبار سے تمہارے لیے مفید نہیں ہوتی، بہت ساری چیزوں کو تم اپنے لیے ناپسند کرتے ہو لیکن نتائج کے اعتبار سے وہ تمہارے لیے بہتر ہوتی ہیں۔ تو اسی مضمون کو بیان کیا گیا کہ پہلی بات یہ ہے ایمان والے کے لیے کہ ہر حالت میں اللہ رب العالمین کے فیصلے کو تسلیم کرے۔ ما اصاب من مصیبت، کوئی بھی مصیبت جو انسان کو پہنچتی ہے وہ اللہ رب العالمین کے حکم سے پہنچتی ہے، گویا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، لہذا اس کو کہتے ہیں صفت تسلیم و رضا۔ ہر اعتبار سے جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے فیصلے پر بندہ راضی رہے۔ ہم بھی تسلیم کی خو ڈالیں گے، بے نیازی تیری عادت ہی صحیح، کہ اللہ رب العالمین آپ بے نیاز ہیں، اور یقین اللہ تعالیٰ بے نیاز ہیں۔ کل کے سبق میں بھی آپ نے پڑھا کہ اللہ غنی ہے،
اللہ رب العالمین کو کسی کی پرواہ نہیں ہے، لیکن بندہ مومن بھی اپنی خو اور عادت یہ بنائے کہ مجھے بھی آپ کا ہر فیصلہ قابل قبول ہے۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، اور جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اللہ رب العالمین اس کے قلب کو ہدایت دیتے ہیں۔ اصل سارے معاملات جو ہیں وہ دل سے چلتے ہیں، تو دل کو بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دل بنے گا تو سارے انسان کے اعضاء جو ہیں وہ بن جائیں گے، سنور جائیں گے، اور اگر دل کے اندر جو ہے وہ میل ہے، مختلف قسم کی روحانی بیماریاں ہیں، تو پھر باقی اعضاء جو ہیں وہ اسی کی فرمانبرداری کے اندر غلط کریں گے۔ دوسری بات فرمائیں گے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، کہ ایمان لانے کا ثمرہ کیا ہونا چاہیے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے۔ اس آیت سے علماء نے، فقہاء نے علم حدیث کا حجت شرعی ہونا ثابت کیا ہے۔ دیکھیے اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ بلکہ دوسری جگہ تو یہ فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا مانا اس نے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہنا مانا۔ تو یاد رکھیں کہ اطاعت الہی بغیر اطاعت رسول کے معتبر نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستگی ہی کے ذریعے پہنچتا ہے۔ میں نے بارہا یہ سنایا ہوگا، یو پی کے اندر ہمارے ایک بزرگ تھے، تو وہ ان کے پاس کوئی ملاقات کے لیے جانا چاہتا تھا، تو کسی جگہ پہنچنے والے بہت سارے راستے ہیں، مثلا پونچھ سے کوئی آئے سنکوٹ سے بھی آ سکتا ہے، ادھر اچھات سے بھی آ سکتا ہے، تو مشہور راستے سے کچھ پرابلم تھی تو وہ دوسرے راستے سے پہنچے ان بزرگوں کے پاس۔ تو بزرگوں نے پوچھا کہ آپ کون سے راستے آئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ محمد پورہ سے ہو کر آیا ہوں۔ کہا، اور جانا تھا ان کو الہ آباد، تو کہا ہاں محمد پورہ کے بغیر جو ہے الہ آباد تک کوئی پہنچ بھی نہیں سکتا، جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہی اللہ تعالیٰ تک پہنچا جا سکتا ہے۔ اور پھر اس میں ایک اور چیز ہے جو حدیث پاک کے اندر ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور پھر فرمایا من اطاع امیری فقد اطاعنی، جس نے میرے مقرر کیے ہوئے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی۔ آج کے دور کے اندر بھی بہرحال اجتماعی کاموں کے لیے بہت ساری تحریکیں دنیا کے اندر چلی ہیں، اور وہ اتنی ہی کامیابی رہیں جتنا لوگ جو ہیں وہ قیادت کے ساتھ، امارت کے ساتھ جڑے رہے۔ تو امارت کے ذریعے جس طرح بہار اڑیسہ وغیرہ کے اندر امارت شرعیہ ہے، ہمارے ہاں بھی بہرحال کچھ نہ کچھ شکل اس کی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے ریاستی سطح پر۔ تو امیر سے جو جڑے گا اس کے لیے شریعت پر چلنا آسان ہوگا۔ تو اس آیت سے علماء نے علم حدیث کا حجت ہونا جو ہے وہ مستنبط کیا ہے۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور اگر تم منہ موڑ لو گے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تو ہمارے رسول کا کام یہ ہے کہ آپ کو واضح کر کے دعوت دے دی، اب تم مانو کہ نہ مانو۔ اللہ لا الہ الا ہوں، یہ بندہ مومن کی غذا بن جائے اور اس کے اوپر پختہ اس کا یقین ہو، اور کوئی اس کے اوپر جو ہے وہ اس کے اندر مداہنت نہ ہو کہ اللہ رب العالمین کی ذات کے علاوہ کوئی لائق عبادت ہے، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ کی ذات پر فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنِينَ، چاہیے کہ بھروسہ کریں ایمان والے۔ کیسے بھی حالات انسان کے اوپر آئیں اس کے سامنے اللہ رب العالمین کی ذات پر بھروسہ ہونا چاہیے، پھر وہ مشکل سے مشکل حالات کا مقابلہ کر لیتا ہے بڑی آسانی کے ساتھ۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر کے موقع پر ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے، دشمن آیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو تلوار تھی آپ نے اس کو ایسے درخت کی شاخ سے لٹکا دیا تھا۔ اس نے آ کر جو ہے وہ تلوار اٹھائی اور اٹھا کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے اور کہنے لگا کہ محمد تم یہ بتاؤ
کہ اس تلوار سے تمہیں کون بچا سکتا ہے؟ تو بہت اطمینان کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اور وہ کانپا اور تلوار نیچے گر گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھائی، فرمایا تجھے کون بچا سکتا ہے؟ تو اب وہ کپ کپ آنے لگا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ یہ سب سے زیادہ مؤثر ترین حفاظتی انحصار ہے ایک مومن کے لیے۔ اور بڑے بڑے کارہائے نمایاں آپ دیکھ لیں، دنیا بھر کے اندر مدارس اسلامیہ کا اتنا مضبوط نیٹ ورک ہے۔ مجھے یاد ہے کہ ایک ملک کے صدر مملکت نے اپنے ایک اہم ترین خطاب کے اندر یہ کہا تھا کہ دنیا کی سب سے مضبوط NGOs وہ مدارس اسلامیہ ہیں۔ اور کیا ہے، کوئی پراپرٹیاں نہیں ان کے پاس، کوئی اور حکومت کی پشت پناہی انہیں حاصل نہیں، تو اللہ رب العالمین کی ذات پر بھروسہ ہے اور مشکل سے مشکل ترین حالات میں کام نہیں کرتے بلکہ بڑے بڑے کارنامے انجام دیتے ہیں۔ تو جب انسان کا اللہ کی ذات پر بھروسہ ہوتا ہے اور ہونا چاہیے، پھر اس کے سامنے مشکلات کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم، اے ایمان والو تم میں سے بعض کی اولادیں اور بیویاں جو ہیں وہ تمہاری دشمن ہیں، فاحذروہم تم ان سے بچو۔ پہلے ہی آپ نے پڑھا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ منافقون میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ منافقوں سے بچو۔ اسی طرح اہل ایمان کو یہاں کہا جا رہا ہے کہ وہ اولاد اور وہ بیویاں جو تمہاری دشمن ہیں ان سے بچو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے، ایک تو جب مسلمانوں کو حکم ہوا کہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کریں تو بہت سارے مرد جو ہیں وہ ہجرت کرنا چاہتے تھے، بہت سارے انہیں کی، لیکن بیوی آڑے آگے، بچے آڑے آگے کہ کیسے وطن چھوڑ کر کے جو ہیں آپ جا رہے ہو، آخر اس کا بھی تو کچھ سوچو، یہ زمین ہے، مکان ہے، جائیداد ہے۔ تو ایسی اولاد اور ایسی بیویاں جو اس مرحلے پر اس شرعی حکم پر عمل کرنے میں رکاوٹ بن رہی تھیں، ان کو دشمن کہا گیا۔ اور آج کے لیے نہیں کہ قرآن ان کے لیے تھا، قرآن حکیم تو ہر زمانے کے انسانوں کے لیے ہے کہ وہ کام کہ جو ناجائز کام انسان بیوی کی فرمائشوں پر کرتا ہے، اولاد کی محبت یا فرمائش میں ناجائز کام کرتا ہے، ان کاموں سے جو ہے وہ اپنے آپ کو بچاؤ۔ اگر ان کاموں میں آپ ان کی فرمائشوں کو پورا کرنے کے لیے یا ان کی محبت کے ناجائز تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے مشغول ہو جائیں گے تو واقعی یہ تمہارے لیے، ہمارے لیے نتیجتاً دشمنی ہوگی کہ بھئی ایمان کے تقاضوں پر ہم ان کے تقاضوں کی وجہ سے عمل نہیں کر رہے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجبت النار بالشہوات، کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کو ڈھانپ رکھا ہے پسندیدہ اور مرغوبات اور اپنی طرف کھینچنے والے تقاضوں کے ساتھ جو ہیں، اور اللہ رب العالمین نے حجبت الجنت بالمکارہ، جنت کو ڈھانپ رکھا ہے مشکلات سے، مصائب سے، پریشانیوں سے۔ بہت سارے لوگ آپ کو ترغیب دیں گے جب ایسے مسائل پیش آئیں گے، او جی لوگ کیا کرتے ہیں جی، آپ یوں ہی کرتے ہیں جی، آپ زیادہ مسلمان ہیں، آپ سے بڑا مولوی تو وہ ہے، اور آپ سے بڑا جو ہے وہ داڑھی والا تو وہ ہے، وہ تسبیح بھی پڑھتا ہے، 5 وقت جو ہے وہ نماز بھی پڑھتا ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، تو وہ دیکھو نا کیسے لوٹ رہا ہے، آپ نہیں لوٹ رہے۔ تو ایسے وقت کے اندر جو ہے وہ اپنے ایمان کے اوپر جمنا اور ان فرمائشوں کو جو ہے وہ گویا دشمنی سمجھنا، یہ بہت ضروری ہے کہ اللہ رب العالمین کے ذات تک پہنچنے کے لیے بہرحال مشکل راہوں سے گزرنا ہے۔ یہ قدم قدم بلائیں، یہ سواد کوئے جانا، جسے ہو زندگی پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائے۔ اور بقول کسے انہی پتھروں پر چل کر اگر آ سکو تو آؤ، جسے اللہ رب العالمین کی راہ پر چلنا ہے اس کو بہرحال مشکلات سے اور خواہشات نفوس کو کچلنا ہے۔ میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں۔ اگر اللہ رب العالمین تک پہنچنا ہے، جنت تک پہنچنا ہے، تو پھر مشکلات سے وابستگی ہوگی۔ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، یعنی ایمان کے دعوے دار ہو، تم میں سے بعض کی اولاد
تم میں سے بعض اولاد اور بعض بیویاں تمہاری دشمن ہیں جو تم سے ناجائز فرمائشیں کرتی ہیں اور اس پر تمہیں ابھارتی ہیں، فاحذروہم، ان سے بچو۔ لیکن یہ بھی نہیں کہ وہ ہمیشہ دین دشمنی میں ایسا کرتے ہیں، ان کے اپنے طبعی تقاضے ہوتے ہیں، تو ایسا نہیں کہ ان کے ساتھ لڑنا شروع کر لو اور جھگڑنا شروع کر لو۔ فرمایا نہیں وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا، اگر تم ان سے درگزر کرو، معاف کرو، ان کو بخش دو تو اللہ رب العالمین بھی انشاءاللہ ان کی بخشش کرے گا۔ خوش اسلوبی کے ساتھ گھر کو چلانا ہے، لڑائی جھگڑے پیدا نہیں کرنے۔ ان نے جو ہے پڑوسی نے یا گھر والوں نے شادی کے موقع پر یا کسی اور موقع پر تھوڑی سی کوئی غلطی کر دی تو شادی کے اندر ہی سارا جو ہے وہ جھگڑا کھڑا کر دیا، ایسا بھی نہیں کرنا ہے، سنجیدگی کے ساتھ کام کرنا ہے۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ، بے شک تمہارے مال اور اولاد جو ہے وہ آزمائش ہیں، اللہ رب العالمین اس آزمائش سے بچائے، اور آپ جو ہیں ہمت دکھائیں گے تو اللہ رب العالمین کے پاس تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنا ہو سکے اتنا اللہ رب العالمین سے ڈرو، اور پھر آخرت کی فکر دلاتے ہوئے فرمایا کہ اصل میں یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد تھا کہ واسمعوا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو توجہ سے سنو، اور سنو ہی نہیں واطیعوا، اور ان کی بات پر عمل کرو، وانفقوا، اور خرچ کرو، تم بہتر ہے تمہارے لیے آخرت کے اعتبار سے خرچ کرنا۔ اور جو شخص جو ہے بخل سے بچا لیا گیا، یہ آیت پہلے بھی آپ پڑھ چکے ہیں، تو بخل سے جو آدمی بچ جائے وہ کامیاب ہونے والے انسانوں میں سے ہے۔ اور جو تم یہاں دنیا میں اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرو گے، مدارس میں، مساجد میں، غربا پر، مسافروں پر، ناداروں پر، بے قصوں اور بے بسوں پر، فرمایا یہ گویا تمہارا اللہ کے پاس جو ہے قرض ہے۔ اللہ رب العالمین کئی گنا جو ہیں بڑھا کر اس کو واپس کریں گے، اور آپ کی اس کے عوض اور بدلے میں بخشش بھی فرمائیں گے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین قدردان ہے۔ وہ آپ کے صدقے کو، فرمایا ایک آدمی کو قیامت کے دن پہاڑ اتنا ثواب دیا جائے گا، وہ کہے گا میں نے تو اتنا بڑا عمل نہیں کیا، اللہ رب العالمین فرمائیں گے وہ جو چھوٹا سا صدقہ تم نے کیا تھا، میں نے اسے اپنے دائیں ہاتھ سے لیا تھا، اور میں اس کو اس طرح پالتا رہا جیسا ایک بندہ جو ہے وہ اپنے اونٹنی کے بچے کو پالتا ہے، یا گائے کے بچے کو، چھوٹے سے بچے کو پالتے پالتے کتنا بڑا ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ میں قدردان ہوں، میں نے تیرے صدقے کو اس طرح پالا۔ اور آخر میں اس آیت مبارکہ میں فرمایا کہ اللہ رب العالمین غلبے والے ہیں، العزیز، ساری چیزوں کے اوپر جو ہیں وہ چھائے ہوئے ہیں، ساری چیزیں اس کے تصرف سے باہر نہیں ہیں، مگر رب العالمین فوراً کسی کی پکڑ اس لیے نہیں کرتے کہ اللہ رب العالمین غالب ہی نہیں ہیں، طاقتور ہی نہیں ہیں، زور آور ہی نہیں ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی حکیم بھی ہیں، حکمت والے ہیں، اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے۔